ابتدائی 3 کلاسیں جو آپ نے پڑھی ان میں مسئلہ الہ کی اہمیت، کہ اللہ کی نگاہ میں یہ مسئلہ کس اہمیت کا حامل ہے، پھر آپ نے پڑھا کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین عرب کے مابین جو جھگڑا تھا وہ اللہ کی ذات میں نہیں تھا۔ مشرکین عرب اللہ کی ذات کے قائل تھے اور وہ اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے۔ وہ خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر، بارش برسانے والا، ہر چیز کا مالک اللہ کو سمجھتے تھے۔ پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ وہ نماز پڑھتے، حج کرتے، احرام باندھتے، بیت اللہ کو تعمیر کرتے اور بیت اللہ کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی یقیناً آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ وہ اپنے اناج میں، پیداوار میں، جانوروں میں اللہ کے نام کا حصہ بھی نکالتے تھے۔ اور یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ وہ اللہ کے نام کی قسمیں بھی اٹھاتے تھے۔ جب وہ سب ان چیزوں کے وہ قائل تھے، اللہ کی ذات کو بھی مان رہے ہیں اور اس کی صفات کو بھی مان رہے ہیں، تو پھر اختلاف کس مسئلے میں تھا؟ مشرکین عرب اور آپ کے مابین جو جھگڑا تھا وہ کس مسئلے میں تھا؟ آپ کیا منوانا چاہتے تھے جسے مشرکین عرب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے؟ تو بڑے مختصر سے الفاظ میں عرض کروں گا کہ اصل جھگڑا اور اصل اختلاف وہ مسئلہ الہ میں تھا۔ آپ منوانا چاہتے تھے اللہ ہی الہ ہے، لا الہ الا اللہ، اور مشرکین عرب کہتے تھے اللہ بھی الہ ہے اور اللہ کے سوا اور بھی الہ ہیں۔ جس طرح وزیر اعظم ہوتا ہے اور اس کے نیچے محکمے ہوتے ہیں، اس کے وزیر ہوتے ہیں، محکمہ صحت ہے، محکمہ تعلیم ہے، سائنس ہے، اوقاف ہے، اور وزیر اعظم ایک ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑا الہ تو اللہ ہے اور اس نے نیچے مختلف شعبے انبیاء، اولیاء اور نیک بندوں میں تقسیم کر رکھے ہیں۔
آپ منوانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہی الہ ہے، اور مشرکین عرب کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی الہ ہے اور اللہ کے سوا اور بھی الہ ہیں۔ چنانچہ ہم ایک جگہ دیکھیں گے، سورۃ صافات ہے جی، وہی قرآن مجھے دیں جو آپ کے پاس ہے تو آسانی ہو جائے گی ذرا۔ اوہو، سورۃ صافات، صفحہ نمبر ہے غالباً، یہ بہت باریک لکھا ہوا ہے، 404۔ آیت نمبر ہے 35۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک وہ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، یستکبرون تکبر کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے الہوں کو ایک شاعر اور مجنون کے کہنے پر؟ تو آپ کیا منوانا چاہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ، اور وہ کیا کہتے تھے؟ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر اور مجنون کے کہنے پر؟ بل جاء بالحق، نہیں وہ شاعر اور مجنون نہیں ہیں، بلکہ وہ لایا ہے سچی بات، وصدق المرسلین، اور وہ تصدیق کرنے والا ہے سب رسولوں کی اس مسئلے میں کہ سب رسولوں کا یہی دعویٰ تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ ایک جگہ اور دیکھتے، تھوڑا سا آگے آئیے، صفحہ نمبر ہے 409۔ سورت کا نام ہے سورۃ صاد، اس کی آیت نمبر ہے 4۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 4۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور ان مشرکین کو تعجب ہوا اس بات پہ کہ آیا ہے ان کے پاس ایک
آگاہ کرنے والا منہم انہی میں سے۔ تعجب اس بات پہ ہوا کہ بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے، انہی میں سے کا ایک آدمی ہے اور وہ کہتا ہے مجھ پر وحی اترتی ہے۔ اس پر انہوں نے تعجب کیا۔ وقال الکافرون، اور کافر کہنے لگے ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے جھوٹا۔ یہ ذرا اندازہ لگاتے چلے جائیے اور اس کو نوٹ کرتے چلے جائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے جی، کتنی ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، فتوے لگ رہے ہیں، پھبتیاں کسی جا رہی ہیں، آوازیں کسے جا رہے ہیں، شاعر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، کذاب ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کوئی آدمی اس مسئلہ الہ کو پیغمبری رنگ میں بیان کرے گا تو لوگ گلے میں ہار نہیں ڈالیں گے، لوگ راستے میں پھول نہیں بچھائیں گے، لوگ گھٹنے نہیں چھوئیں گے، ہاتھوں کو نہیں چومیں گے، بلکہ فتوے لگیں گے، پھبتیاں کسی جائیں گی، مذاق اڑایا جائے گا، تمسخر اڑایا جائے گا، نام رکھے جائیں گے، نام وہابی ہیں، منکر ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ قال الکافرون ھذا ساحر کذاب۔ اللہ اکبر۔ آپ کی یا میری کیا حیثیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے؟ تولے ذرا، کوئی ہے میزان کہ میرا آپ کا اور نبی پاک کا کتنا فرق ہے، مقام میں، درجے میں، عمل میں، معصومیت میں؟ اگر میں آپ کو سمندر مان لوں، سمندر، تو کیا میں اور آپ اس کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں؟ ایک قطرہ۔ اگر میں آپ کو صحرا کی طرح مان لوں تو کیا ہم ریت کا ایک ذرہ ہیں اس کے مقابلے میں؟ کیا نسبت ہے؟ کوئی نسبت نہیں۔ آپ معصوم عن الخطا والعصیان ہیں، ساری زندگی گناہ نہیں کیا ہے، ساری زندگی انہوں نے آپ کو صادق کہا، امین کہا، آپ کی عملی زندگی پر انگلی نہیں رکھ سکے۔ ان کے ساتھ جب یہ سلوک ہوا معصوم عن الخطا والعصیان، تو آپ اور میں جب اس مسئلے کو بیان کریں گے تو لوگ ہمارے راستے میں پھول بچھائیں گے، گلے میں ہار ڈالیں گے؟ نہیں، پھر مخالفت ہوگی۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی ان کا طالب علم کہتا کہ استاد جی میں گھر جا رہے ہیں، چھٹی چاہی دیے، تو آپ فرماتے اللہ راضی تھی وی اتھے ونج کے قرآن بیان کرے، وہاں جا کے قرآن بیان کرنا۔ تو پھر وہ طالب علم چلا جاتا، گھر رہنے کے بعد آ جاتا تو حضرت پوچھتے قرآن بیان کیتا آیا؟ اس کہ جی ہاتھ درس دیتا ہی۔ لوگ بڑے خوش ہوئے تو حضرت صاحب کہتے کوڑ نہ مار، جھوٹ نہ بول، قرآن اللہ کا نبی بھی سنائے تو لوگ اس پر خوش ہو نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے تو نے قرآن سنایا نہیں، سنایا ہوتا تو لوگ خوش ہو نہ ہوتے۔ یا تو بندہ چھپا لے، پردہ ڈال لے، پردہ ڈال لے، واضح نہ کرے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ گڑ دے کے بندہ مارے، زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میاں اپنی نبیڑ، تجھے پرائی کیا پڑی؟ کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں اور اپنے مسلک کو
چھوڑو نہیں. یہ فارمولے ہیں نا ان کے, یہ منافقین کے فارمولے ہیں سارے, کہ کسی مسلک کو چھیڑو نہیں اور اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں. اگر پیغمبری رنگ میں بیان ہوگا تو پھر ان چیزوں کو نوٹ کریں جی. ھذا ساحر کذاب, اللہ اکبر, کن کو کذاب کہا جا رہا ہے؟ بندہ حیران ہو جاتا ہے, شرم نہیں آئی انہیں؟ کس ہستی کو کذاب کہہ رہے ہو؟ اس ہستی کو کذاب کہہ رہے ہو جس کے ماننے والوں کو قرآن اولئک هم الصادقون کے تمغے دیتا ہے. اس کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون. اتنا اونچا آدمی ہے, فضیلت والا, اور انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ ھذا ساحر کذاب. کیوں بھائی ساحر ہے, کیوں کذاب ہے, کیوں فتوے لگا رہے ہو؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا, یہ ہے قصور. کیا اس نے بنا دیا بہت سارے الہوں کا ایک الہ؟ یہ ہے اصل اختلاف, کہ وہ کہتے تھے اللہ بھی الہ ہے اور اللہ کے سوا اور بھی الہ ہے. ان ھذا لشیء عجاب, بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے. وانطلق الملأ منہم, اٹھ کے چل دیے جو چودھری تھے, الملأ سردار چودھری وڈیرے, منہم ان میں سے اٹھ کھڑے ہوئے, اور دوسرے لوگوں سے بھی کہنے لگے امشو, اٹھو, چلو چلو, اس کی تقریر نہ سنو. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ, اور جمے رہو اپنے الہوں پر. یہ ہے جی مسئلہ, جمے رہو اپنے الہوں پر. ان ھذا لشیء یراد, بے شک اس بات میں کوئی غرض چھپی ہوئی ہے. یہ سرداری چاہتا ہے, حکومت چاہتا ہے, کوئی غرض چھپی ہوئی ہے. ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ, نہیں سنی ہم نے یہ بات. کون سی؟ لا الہ الا اللہ, ایک ہی الہ ہے. نہیں سنی ہم نے یہ بات فی الملت الآخرہ, پچھلے دین میں. آپ بھی جب کئی خطیب جا کے لگیں گے اور توحید کو پیغمبری رنگ میں بیان کریں گے تو پھر بڑے بڑے بزرگ اور بڑی عمر والے لوگ کہیں گے آپ سے پہلے بھی یہاں ایک خطیب صاحب رہے تھے, ساری زندگی انہوں نے گزار دی, انہاں کو لوتے اسا یہ گل ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ. تم نئی بات کرنے لگے ہو, تمہیں نئے دین کا پتہ چل گیا. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ یہاں اپنے رنگ میں جب بیان کرتے اس کو تو کہتے ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ, ہم نے بڑے بڑے خطیبوں کی تقریریں سنی, اساں للڑ خطیب بھی سنے, اساں للڑ خطیب بھی سنے, ان کی تقریروں میں تو یہ بات ہم نے کبھی نہیں سنی. یہ تیری تقریر ہے جس میں یہ مسئلہ تو بیان کرتا ہے. اصل اختلاف جو تھا وہ کس مسئلے میں تھا جی؟ مسئلہ الہ میں تھا. بس میں اس کو یہیں کلوز کر دیتا ہوں, یعنی اس پر میں اور جگہ دکھانا چاہوں آپ کو, بہت سارے مقام ہیں لیکن وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہے. صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مجھے ایک صاحب بتانے لگے کہ میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی تو ایک مولانا کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے ختم نبوت کے عنوان سے, تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں تو مشرکین اور نبی پاک کے درمیان جھگڑا ہی کو نہیں تھا, سارا جھگڑا تو نبوت کے بارے میں تھا, اللہ کے بارے میں تو جھگڑا ہی نہیں تھا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ انہیں مسئلے کی کنہ اور حقیقت کا پتہ نہیں ہے.
وہ بیان کرنے لگے کہ وہ تو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر، سب کچھ اللہ کو مانتے تھے، اس میں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں، سارا جھگڑا تو نبی پاک کی نبوت کے بارے میں تھا۔ اور ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم ہوئے حضرت مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے پہلے کہ کوئی نہیں سنا؟ سنا ہوئے، شکر ہے تسی نام تے سنے، ورنہ تو ہماری جماعت کی پوری کوشش ہو رہی ہے کہ ان کا نام مٹ جائے۔ اور یہ بڑا المیہ ہے، ہماری جماعت میں یہ بڑا المیہ ہے، اسے محدود کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، محدود کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہمارے اجتماعات میں، ہمارے جلسوں میں، ہماری میٹنگوں میں کبھی نام لیا جاتا ہے شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد حسین شاہ نیلوی کا؟ ذکر نہیں کیا، ذکر ہی کو نہیں کرا۔ اور نوجوان جو آ رہے ہیں ان کو کچھ مدت کے بعد پتہ بھی نہیں ہوگا کہ نیلوی بھی کوئی تھا کہ نہیں۔ اور آپ کو یہ علم ہے کہ مسئلہ حیات، مسئلہ توسل، استشفاء، سماع موتا، اس مسئلے میں فریق مخالف کی کتابوں کے جتنے جواب تحریر کیے ہیں وہ کس نے تحریر کیے؟ حضرت نیلوی صاحب نے کی۔ مولانا سرفراز خان صفدر ادھر کتاب لکھتے تھے، حضرت نیلوی صاحب جواب لکھتے۔ ندائے حق کا آپ پڑھیں تو صحیح، 3 جلدوں میں، اور حیات انبیاء اور سما پر حرف آخر ہے، شفاء الصدور آپ پڑھیں، الصراط المستقیم آپ پڑھیں۔ اتنی تصنیفی خدمات ہیں اس بندے کی، لیکن ہمارے تنظیمی اجلاسوں میں، اجتماعات میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ سجاد بخاری کا شاید یہاں کئی ہمارے بچے بیٹھے ہوں جنہوں نے پہلی مرتبہ نام سنا، سجاد بخاری پہلی مرتبہ سنے۔ پوری اشاعت التوحید و سنہ مولانا سجاد بخاری کا یہ احسان نہیں اتار سکتی، نہیں اتار سکتی، پوری جماعت مل کر نہیں اتار سکتی کہ انہوں نے تفسیر جواہر القرآن مرتب کر کے تمہارے حوالے کی۔ اگر ہمارے پاس تفسیر جواہر القرآن نہ ہو تو مولانا حسین علی کا انداز کہاں سے پتہ چلے گا؟ کہاں سے آپ استفادہ کریں گے؟ کہاں سے آپ فیض حاصل کریں گے؟ جواہر القرآن ہی ہے نا، تفسیر جواہر القرآن ہی ہے نا آپ کے پاس، اسے مرتب کس نے کیا ہے؟ تفسیر جواہر القرآن پہ لکھا ہوا ہے، اس کے مرتب وہ ہیں، وہ ساری ترتیب دیتے تھے، پھر حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کرتے تھے، حضرت شیخ اسے پڑھتے تھے، حضرت شیخ ترمیم کرتے تھے، اضافہ کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے، پھر اس کو فائنل کرتے تھے۔ اتنا بڑا احسان اس بندے نے جماعت پہ کیا ہے، اور آج جماعت میں اس بندے کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ المیہ ہے یہ۔ تو یہ لوگ اب تو رئیس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ، عارف باللہ مولانا قاضی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، کبھی کسی نے ان کا نام لیے، ذکر کیا ہے کبھی ان کا؟ بھئی حضرت قاضی شمس الدین بھی کوئی عالم گزرے ہیں ہماری جماعت کے؟ یہ ساری ہماری جماعت کے علماء ان کے شاگرد ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ جتنی ہماری جماعت کے علماء ہیں سب حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ میں نے خود ان سے دورہ حدیث پڑھا ہے، حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری نے ان سے پڑھا ہے، مولانا احمد سعید خان ملتانی نے ان سے پڑھا ہے، حضرت مولانا امیر محترم جو ہیں انہوں نے ان سے پڑھا ہے، مولانا عبد المجید ندیم انہوں نے بھی دورہ حدیث ان سے پڑھا ہے۔ ہماری جماعت کے جتنے علماء ہیں سب نے دورہ حدیث ان سے کیے، اور آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ 1978 تھا غالباً، 1978
دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ اجلاس ہوا، 100 سال مکمل ہوئے دارالعلوم دیوبند کو بنے ہوئے، تو انہوں نے پچھلے 100 سال میں جتنے فارغ ہوئے تھے نا، زندہ تھے، سب کو بلایا۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 15 لاکھ کا مجمع تھا، 15 لاکھ کا، جس میں ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی بھی شریک ہوئی تھی۔ بہت بڑا اجتماع ہوا تھا۔ وہاں فضلاء کو دوبارہ پگڑیاں دی گئی۔ پاکستان کے تمام علماء کو کہا گیا دفتر سے اپنی پگڑیاں لے لو، اور حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ واحد عالم تھے جنہیں سٹیج پہ بلا کے پگڑی بندھوائی گئی۔ جی، اتنی بڑی شخصیت جنہیں سٹیج پہ بلایا گیا اور سٹیج پہ بلا کے انہیں پگڑی بندھائی گئی۔ اور جب وہ وہاں تشریف لے گئے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کا جو شیخ الحدیث تھا اس نے مجھے بتایا کہ میں بھی آپ کا شاگرد ہوں۔ یہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے رہے تھے، 6 مہینے انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا تھا۔ تو وہ شیخ الحدیث صاحب کہنے لگے کہ اس زمانے میں نے بھی آپ سے پڑھا ہے۔ اتنا بڑا عالم، کوئی نام لینے والا نہیں۔ میں نے اپنے والد کا نام دانستہ نہیں لیا کہ میری یہ عادت نہیں، پدرم سلطان بود۔ تو یہ تو کوئی فضیلت کی بات بھی نہیں ہوتی کہ پدرم سلطان بود، فضیلت ہوتی ہے پدرم کسان بود۔ اب یہ فارسی ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ میرا باپ بادشاہ تھا، میرا باپ پیر تھا، میرا باپ عالم تھا، مناظر تھا، میرا باپ اتنا بڑا خطیب تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے بندہ کہے پدرم کسان بود، میرا باپ ایک معمولی کسان تھا، مجھے دیکھو میں کیا ہوں، یہ ہے کمال۔ تو بنی بنائی جگہ مل جانی اور اس پہ فن خان بننا، یہ کوئی کمال، بالکل کوئی کمال۔ اب سرگودا میں بنی بنائی جگہیں ہم توحید بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے والد صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو صرف ایک بندہ اشاعت التوحید کا تھا، پورے سرگودے میں صرف ایک گھر تھا اشاعت التوحید کا، ایک گھر۔ صرف 13 سال محنت کی، صرف 13 سال، 13 سالوں میں آدھے شہر کو پاٹ کے رکھ دیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان اکابرین کو یاد رکھیں۔ پتہ نہیں بات یہاں سے نکلی کہ مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جواہر القرآن کے مقدمے میں لکھا کہ میں نے خود ایک عالم کی تقریر سنی جو کہہ رہا تھا اللہ کے بارے میں تو جھگڑا ہی کو نہیں تھا، اللہ کو تو وہ مانتے تھے، سارا جھگڑا تو نبی پاک کے بارے میں تھا۔ یہ سورۃ انعام نکالیں جی، اور سورۃ انعام کی آیت نمبر 23 نکالیں جی۔ مجھے بھی ذرا بتائیں صفحہ نمبر، یہ آیتیں جو نمبر لکھے ہوئے یہ بڑے باریک ہیں یار۔ ہاں، صفحہ نمبر ہے 119، 119۔ سورت کا نام ہے سورۃ الانعام، آیت نمبر ہے 23، آیت نمبر 23۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہم جانتے ہیں، قد نعلم ہم جانتے ہیں، غم میں ڈالتے ہیں تجھ کو ان کی باتیں۔ یہ جو بکواس کر رہے ہیں نا، ہم جانتے ہیں کہ یہ باتیں جب بناتے ہیں، بکواس کرتے ہیں نا، تو آپ غمگین ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ یہ تسلی ہے جی، اس کو کہتے ہیں تسلی۔ اللہ اپنے نبی کو کیا دے رہے ہیں؟ تسلی۔ مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں اساں ڈاڈھا جاننے ہاں، قد نعلم، اساں
असां ॾाढा जाणदे हां इन्हां दियां गल्लां सुन के तुहानूं दुख लगदा होसी क्या फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक, मेरे पैगंबर यकीनन वो तेरी तकज़ीब नहीं करते, तुझे नहीं झुठलाते, वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, लेकिन ये जालिम अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं। तुझे झुठलाना होता तो 40 साल पहले झुठलाते ना, ये तेरी तकज़ीब नहीं कर रहे हैं, ये तुझे नहीं झुठला रहे हैं, ये तो अल्लाह की आयात तौहीद को जिसमें तू कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी तकज़ीब कर रहे हैं। हम मुख्तसर तौर पे थोड़ा सा चलेंगे कि पहले अंबिया जो हुए उनमें और उनकी कौमों के माबैन जो असल झगड़ा था वो भी मसले इलाह में था। हर नबी का अपनी कौम से झगड़ा इसी मसले में था। अल्लाह का नबी कहता था अल्लाह ही इलाह है, और कौम के लोग कहते थे नहीं अल्लाह भी और अल्लाह के सिवा और भी। पहले नबी हैं हज़रत नूह जी, ये हम जगह नहीं देखते, बड़ी मशहूर आयतें हैं। या कौम ओबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ये हज़रत नूह की दावत है, तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इलाहा नहीं है। इसके जवाब में कौम क्या कहती है, इसको जरा लिख लें। सूरत नूह आयत नंबर 24, सूरत नूह आयत नंबर 24, कालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, आ गई वही बात, ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, वो कहने लगे अपने इलाहों को न छोड़ना। ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, तो झगड़ा इसी में था। वो कहते थे और भी इलाह हैं, और वक़्त का पैगंबर कहता था नहीं अल्लाह ही इलाह है। आज हमने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा जी, ओबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, जवाब में वो क्या कहते हैं, सूरत हूद आयत नंबर 53, अजीतना ना मा नहनो बेतारे की आलिहतना अन कौलिक, हम नहीं हैं छोड़ने वाले अपने इलाहों को। सूरत मरियम सफ़ा नंबर है 278, 278। सूरत का नाम है सूरत मरियम, उसकी आयत नंबर है 41। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाल li अबीहि या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। वो लोग ज़रा गौर करें जो कहते हैं कि अपने मसलक को छोड़ो नहीं
اور کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں. وہ اس پر ذرا غور کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا کے مسلک کو چھیڑا کہ نہیں چھیڑا؟ سب سے پہلی ضرب لگائی اپنے بابا کے معبودوں پر. ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تیرے کچھ کام آ نہیں سکتے؟ لا یسمع شیئا ولا یبصر شیئا ولا یغنی عنک شیئا. کبھی کبھی مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ عموم پہ دلالت کرے. لا یسمع شیئا ولا یبصر شیئا ولا یغنی عنک شیئا. پہلی ضرب لگائی جی. دیکھیں باقی نبیوں کی دعوت میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں آپ کو ایک فرق نظر آ رہا ہے جی؟ ذرا محسوس کریں جی. پہلے نبی کیا کہتے تھے؟ اعبدوا اللہ، پہلے اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی دعوت پہلے نہیں دی. بابا اللہ کی عبادت کر، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معی ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کے سجدے کر، اس کے نام کی نظر و نیاز دے. نہیں، پہلی ضرب لگائی اپنے بابا کے معبودوں پر. یہ بتا ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سنو نہیں سکتے، تجھے دیکھ نہیں سکتے، تیرے کچھ کام نہیں آ سکتے. ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے بابا یہ برداشت کر لیتا. تھوڑا سا نیچے آئیے جی. یا ابتی لا تعبد الشیطان، بابا شیطان کی عبادت نہ کر. کیوں جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا یہ ابلیس کو پوجتا تھا. معبود کے ساتھ تو بڑی محبت ہوتی ہے جی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، معبود کے ساتھ تو بندے کو بڑی محبت ہوتی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابا کے معبودوں کو کیا کہہ دیا ہے؟ یہ بڑا سخت جملہ تھا، یہ ناقابل برداشت تھا. شیطان کو پوجتا ہے، اس کی پوجا پاٹ کرتا ہے. میں کہا کرتا ہوں یہ جو قرآن میں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جگہ تعریفیں کرتا ہے، یہ انہیں ہی تعریفاں نہیں کرتا. جگہ جگہ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیف ولم یک من المشرکین. اللہ تعریفیں کرتا ہے. جرت بھی تو دیکھیے نا اللہ کے پیغمبر کی، باپ کے سامنے کتنا سخت لہجہ اختیار کیا. یہ ناقابل برداشت تھا. کالا، باپ کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو منہ موڑنے والا ہے، تو اعراض کرنے والا ہے ہمارے میرے الہوں سے. اراغب انت عن آلہتی، جھگڑا پھر یہی ہوا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے اللہ بھی، اس کے سوا اور بھی میرے الہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے نہیں، لا الہ الا اللہ. تھوڑا سا آگے آئیں. صفحہ نمبر ہے 295. سورت کا نام ہے سورت الانبیاء.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے جی، آیت نمبر 51 ہے جی، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 51۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ اب یہاں قوم کے سامنے آئے ہیں تو پھر منفی لہجہ ہے جی، مثبت لہجہ نہیں ہے۔ مثلا یہاں آ کے کہنا چاہیے تھا اللہ الہ ہے، اللہ معبود ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ لہجہ اختیار کرنا چاہیے تھا نا، لیکن یہاں آ کے پھر ان کے معبودوں پہ ضرب لگا دی۔ ما هذه التماثیل، یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں؟ انتم لہا عاکفون، جن کے آگے تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ عاکفون حضرت شیخ الہند نے مانا کیا مجاور بننے کا، جن کے آگے تم کیا بنے بیٹھے ہو؟ مجاور بنے بیٹھے ہو۔ یہ کبھی تم نے نہیں دیکھا قبروں پہ سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پوچھا جائے وہ کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں جی فیض حاصل کر رہے ہیں۔ زندہ بندہ جو ہے نا یہ مردوں سے فیض حاصل کر رہا۔ پہلے یہ بریلویت میں تھا، اب خیر سے دیوبندیت میں گھستا رہا۔ خانقاہی نظام، ہماری دیوبندیت میں بھی خانقاہی نظام آ رہا ہے، پیری مریدی بیعت نذرانے اجتماع لوگوں کا اکٹھا ہونا مریدوں کا مل بیٹھنا، یہ سوکھا کام ہے نا، بڑا آسان سا کام ہے۔ مرید ہیں اور ان کو پیر صاحب کہتے ہیں، اچھا مرید وہ ہوتا ہے جو چپکے سے پیر صاحب کے جیب میں پیسے ڈال دیتا ہے، دولت بھی آ رہی ہے، پیسہ بھی آ رہا ہے، عزت بھی ہے، کاریں بھی ہیں، ہاں جی لوگ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوا ہے، لوگ بھی کوئی سہولت پسند ہو گئے، بے کرنا کرانا کچھ نہ پوے اور جنت پیر صاحب کو دو بندے پکڑ کے نا اسے اٹھاتے اور پھر اسے چلاتے ہیں، دو بندے، ایک نے اس طرف پکڑا ہوا ہے ایک نے اس طرف پکڑا ہوا، ٹانگیں اس کی گھستی ہوئی آ رہی، اور یہ ہے کون؟ لجپال ہے، اپنی ٹنگاں چاہیے نہیں جانی، لجپال ہے یہ ہمارا لجپال ہے، ویل چیئر پہ ہے وہ خود ویل چیئر پہ ہے، ایک بندہ اس کو لے کر چل رہا ہے، لجپال تے وہ ہے جڑا لے کے چڑھدا پہ تجھے چلا رہا ہے جو، لیکن انتہائی کمزور عقیدے لوگوں کے۔ اب یہ ہماری دیوبندیت میں بھی یہ چیزیں گھستی آ رہی ہیں، آپ اس سے پرہیز کریں۔ بیعت یہ جو ہے نا بیعت، اس کا کوئی تصور نہیں، قطعاً ہماری شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ بیعت اسلام کا تصور ہے ایک، بیعت جہاد دو، بیعت خلافت، باقی کہاں ہے بیعت کا تصور؟ ہمارے اکابر بالکل ایسے نہیں تھے، حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بالکل آمادہ نہیں ہوتے تھے کہ بیعت کریں، بڑی مشکل سے انہیں منت کر کے آمادہ کیا جاتا تھا، اور وہ چند وظیفے بتاتے تھے، بھئی یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرنے، یہ کرنے ہیں، اور پھر وہ آخر میں کہتے کہ میرے کو رجسٹر کوئی نہیں، میں تھوڑا نام ہے لکھ لیا، پہ سالانہ میں تمہیں دعوت دوں گا، تم میرے پاس آؤ گے، اللہ خیر، اس طرح۔ اور میں ایسے پیر بھی جانتا ہوں جو تقریر کرنے کے بعد، ہمیں نہیں لوگ ملتے تقریر کرنے کے بعد، جب ہم تقریر ختم کرتے ہیں تو لوگ آ کے ملتے ہیں، جی ایک بندہ ملا دوسرا ملا، تو وہ پیر صاحب تھے، وہ تقریر کرتے نا، تو تقریر کے بعد جب لوگ انہیں ملتے نا تو جو بندہ ملتا نا اس کو کہتا تیری بیعت ہو گئی، چل بھائی، حالانکہ وہ بیچارہ ہاتھ ملانے آیا ہے اور یہ فرما رہے ہیں تیری بیعت ہو گئی۔ ہاں، کسی ایسے بندے سے اپنا تعلق جوڑ لیں، میری بات ذرا غور سے سننی ہے، میں ان میں نہیں ہوں،
ہاں میں خود ان میں نہیں ہوں. کسی ایسے عالم سے اپنا تعلق جوڑ لے اس نیت سے کہ میری دنیا کے معاملات اور میرے دین کے معاملات اس میں اگر مجھے کبھی پریشانی لاحق ہو گئی، تجارت کرنی ہے، شادی کرنی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ دنیا کے معاملات یا دین کے معاملات، ان میں مجھے کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، یہ نیک بندہ ہے، عالم ہے، میں اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھوں گا، یہ شریعت کے مطابق کوئی راستہ بس. وہ کسی سے آپ تعلق جوڑ لیں، کسی اچھے عالم سے جو نیک ہو، عالم ہو، متقی ہو، دانا ہو، حکیم ہو، اس سے آپ تعلق ہو اس حد تک جوڑ لیں کہ آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو تو اس کے سامنے رکھیں اور وہ راستہ نکال دیں. ورنہ یہ کوئی نہیں ہے. یہ بابا ایبٹ آباد والا کیا نام ہے اس کا؟ ہاں چلاسی بابا. اب چلاسی بابا ہے تو میں بھی اس کے پاس گیا ہوں. حضرت شاہ جی بھی گئے، حضرت شیخ القرآن بھی گئے. اسے بڑا یاد تھا، کہتے ہیں مولانا مسیح سے بھی میرے پاس آئے تھے، مولانا یونس نعمانی بھی میرے پاس آئے تھے، فلاں بھی آئے تھے، فلاں بھی آئے تھے. تو میں نے وہاں محسوس کیا، اگرچہ میں اس سے کوئی اتنا، اس نے مجھے متاثر نہیں کیا، علم اس کے پاس ہے، اور علم جو ہے نا وہ علم لدنی ہے، کوئی پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں. بے پرواہ اتنا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم تھا تو اس نے پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں ملنا چاہتا. بیعت نہیں کرتا، پتہ ہے آپ کو، بیعت نہیں کرتا. ہاں کوئی عالم جائے منت کرے تو اس عالم کو وہ بمشکل کوئی وظیفے بتا دیتا ہے اور بیعت کر لیتا. تو مجھے وہ کہنے لگا کہ میرے پاس مولانا تقی عثمانی بھی آئے ہیں، مولانا سرفراز خان صفدر بھی آئے ہیں، اور یہ بڑے بڑے علماء میرے پاس آئے ہیں. تو اب میں قرآن سے انہیں مسئلہ حیات، مسئلہ سما نہیں سمجھاتا، میں انہیں مثنوی سے سمجھاتا ہوں، مثنوی بولنا روم. تو اس نے وہاں 2-3 شعر پڑھ کے مجھے بھی سنائے، اور اس سے اس نے حیات برزخی اس کو ثابت کیا بابا چلاسی نے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بیعت کا وہ قائل نہیں ہے. تو یہ نکال لیا آپ نے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ہاں جی، یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں جس کے سامنے تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے پایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں ہیں. انہوں نے یہ فتویٰ سنا تو کہنے لگا کوئی سچی بات لایا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ فرمایا مذاق کیوں کر رہا ہوں، رب تمہارا وہ ہے جو رب آسمانوں کا اور زمین کا، جس نے ان کو پیدا کیا. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيَّ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا. اس کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری جگہ دکھائی ہے. وہ آئے اپنے معبد خانے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ معبد خانہ تو کباڑ خانہ بن گیا ہے. معبود ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کی ٹانگ کوئی نہیں، کسی کا ہاتھ کوئی نہیں، ناک کوئی نہیں، کان کوئی نہیں. تو کہتے ہیں من فعل ھذا بآلہتنا، یہ کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ انہ لمن الظالمین، یہ تو کوئی بڑا وہابی معلوم ہوتا ہے، بڑا کوئی ظالم ہے بھائی جو یہ کام کر گیا ہے. کہنے لگے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، وہ ان کا بہت تذکرہ کرتا رہتا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں. اسے لوگوں کے سامنے لائے گئے، کہتے ہیں انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا یہ سب کچھ ہمارے الہوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ اصل اختلاف جو حضرت ابراہیم
علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان تھا، اور اصل اختلاف جو حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کے درمیان تھا وہ کس میں تھا؟ مسئلہ الہ میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے اللہ اکیلا الہ ہے، اور وہ کہتے تھے نہیں، اللہ کے سوا اور بھی الہ ہیں۔ ہم بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس آپ اشارہ لکھ لیں، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے ہیں، نبوت سے سرفراز ہو گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انا اخترتک، میں نے آپ کو منتخب کیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ، غور سے سنیے جو وحی کی جا رہی ہے، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی آ رہی ہے جی، لا الہ الا انا۔ غالباً آپ سورۃ اعراف میں پڑھیں گے، قوم کے لوگ فرعون کو کہنے لگے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو اس طرح چھوڑے رکھے گا، لِیُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ، کہ یہ زمین میں فساد مچاتے رہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ جملے کون کہہ رہے ہیں؟ لِیُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ، موسیٰ یہ زمین میں فساد کریں، ان کو چھوٹ دے دی گئی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتے تھے، خون بہاتے تھے، تلواروں سے لہو ٹپک رہا ہے، لڑکیوں کو بے حیا کرتے ہیں، نکرانیاں رکھتے ہیں، ان کی عصمت دری کرتے ہیں۔ فسادی کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ معلوم ہوتا ہے یہ پرانا وتیرہ ہے ان بے ایمانوں کا کہ اہل حق کو، علماء کو کیا کہیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ فساد کرتے ہیں، فسادی لوگ ہیں۔ وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ، اور یہ تجھے بھی چھوڑ دیں، وَآلِهَتَكَ، اور تیرے الہوں کو بھی چھوڑ دیں۔ تو معلوم ہوتا ہے اصل اختلاف یہ ہے، تجھے بھی چھوڑ دیں، تیری حکومت کو بھی نہ مانے اور تیرے الہوں کو بھی نہ مانے۔ یہ فرعون کے الہ کون تھے جی؟ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنے مجسمے بنا رکھے تھے، مختلف چوکوں میں وہ نصب تھے، لوگ ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ان مجسموں کی، انہیں الہ کہا گیا۔ بس آخر میں ایک جگہ دیکھتے ہیں، پیچھے آئیے ذرا، سورۃ مائدہ میں آئیں جی۔ صفحہ نمبر ہے 109، 109۔ صفحہ نمبر 109، سورت کا نام ہے المائدہ۔ آیت نمبر ہے 72۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی ہے مسیح بیٹا مریم کا، جس کا آسمانوں پہ نام اللہ تھا، زمین پہ آ کے اس کا نام مسیح ہو گیا۔ وَقَالَ الْمَسِيحُ، حالانکہ حضرت عیسیٰ نے تو یہی کہا تھا،
یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی کہ عبادت کے لائق معبود حقیقی الہ اس پوری کائنات کا وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ بس آخری حوالہ میں آپ کو لکھوا دوں گا، صرف سورۃ کہف کی آخری آیت ہے جی، وہ دیکھتے نہیں ہیں وہ جگہ، بس آپ لکھ لیں، حوالہ لکھ لیں، سورۃ کہف اور سورۃ کہف کی آخری آیت۔ نبی پاک کی دعوت کیا تھی جی؟ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہیں میں بشر ہوں جیسے تم، یوحا الیہ، میں بشر ہوں جیسے تم، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، کیا؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ تو ثابت کیا ہوا جی؟ انبیاء کے درمیان اور ان کی اقوام کے درمیان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کی قوم کے درمیان، مشرکین عرب کے مابین اصل جھگڑا اور اصل اختلاف جو تھا وہ مسئلہ الہ میں تھا۔ پھر ہم الہ کی کریں گے نا جی وضاحت، تو پھر وہاں ساری بات کھل جائے گی، بس فی الحال آپ اتنے ہی سمجھتے ہیں۔ اصل جھگڑا اور اختلاف مسئلہ الہ میں تھا۔ آپ کہتے تھے اللہ ہی الہ ہے، اور مشرکین عرب کہتے تھے اللہ بھی اور اللہ کے سوا اور بھی الہ ہیں۔ یہ بحث مکمل ہوئی جی۔ آؤ تھوڑی سی بحث اس پر کریں، کن کن کو الہ بنایا گیا، کن کن کو معبود بنایا گیا، کن کن کی عبادت کی گئی اس دنیا میں، کن کن کی پوجا پاٹ کی گئی، یہ بیان کرنا انتہائی ضروری ہے جی۔ کیوں؟ آج جب آپ قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم لا یخلقون شیئا وہم یخلقون لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم من دعائہم۔ یہ جتنی آیتیں جب آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو، نظر و نیاز دیتے ہو، سجدے کرتے ہو، وہ تمہاری پکاریں سن نہیں سکتے، مالک نہیں، مختار نہیں، متصرف نہیں۔ آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو مشرکین کے پاس اس کا صرف ایک جواب ہوتا ہے، یہ آیتیں بتوں کے بارے میں، وہ بت پوجتے تھے، وہ بتوں کے پجاری تھے، اور قرآن میں جہاں من دون اللہ آیا ہے وہاں سے بت مراد ہوتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو یہ پکوا دیا ہے، پڑھا دیا ہے لوگوں کو۔ جب آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو ایک عام جاہل بندہ بھی کہے گا وہ تو بت پوجتے تھے، وہ تو بتوں کے پجاری تھے، اور قرآن نے جو منع کیا ہے تو بتوں کے بارے میں، وہ مالک نہیں، وہ بت سنتے نہیں، وہ مختار نہیں، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں من دون اللہ آیا ہے
تو من دون اللہ سے مراد کون ہوتے ہیں؟ بت ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ اس کائنات اور اس دنیا میں مختلف اوقات میں کن کن کو معبود بنایا گیا، کن کن کو پکارا گیا، کن کن کو الہ بنایا گیا۔ کیا صرف پتھر کے بت پوجے گئے؟ اور قرآن جنہیں منع کرتا ہے غیر اللہ کی پکار سے، تو اس سے مراد بت ہوتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے صفحہ نمبر ہے 115۔ ایک سو 15 سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ۔ اور اس کا آخری رکوع ہے جی، آیت نمبر کون سی ہے جی؟ 116۔ یہ ہمارے پیج کے ذریعے سے کئی لوگ ہمارے سبق کو سن رہے ہوں گے، اور دوسری جماعت کے لوگ بھی، مسلک کے لوگ بھی ہماری گفتگو کو سن رہے ہوں گے، دوسرے ممالک میں بھی سنی جا رہی ہوگی۔ گالیاں وہ ضرور نکالیں، ان کی عادت ہے کہ جواب نہیں ہوتا تو پھر کمنٹ میں گالیاں لکھنے لگ جاتے ہیں۔ گالیاں ہمیشہ وہ دیا کرتے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے۔ میں آپ سے ان لوگوں سے، دوسرے مسلک کے جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ ہماری بات کو سن رہی ہیں، وہ قرآن نکالیں، کھولے قرآن، ان کے گھر میں جو قرآن ہے جس کا بھی ترجمہ ہے، کسی بریلوی عالم کا ہے، دیوبندی عالم کا ہے، اہل حدیث عالم کا ہے، شیعہ عالم کا، جس عالم کا ترجمہ بھی آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، کھولیے، سورۃ مائدہ نکالیے، آخری رکوع سورۃ مائدہ کا نکالیے۔ خدا کے لیے اس ترجمے پر غور کیجئے، میرے ترجمے کو نہ مانیے، اس عالم نے جو ترجمہ کیا اسی کو مان لیجئے۔ جو ترجمہ کسی بریلوی، شیعہ، اہل حدیث عالم نے کیا ہے اسے مانیے، پھر اس پر غور کیجئے کہ تمہارے علماء جو تمہیں پٹی پڑھاتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں، اور وہ بت پوجتے تھے، اور قرآن بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے، وہ اس پر خدا کے لیے غور کریں۔ مرنا ہے، اکیلے قبر میں جانا ہے، کسی نے ساتھ نہیں ہونا، نہ آپ نے میری قبر میں جانا ہے، نہ اپنے عالم کی قبر میں آپ نے جانا ہے، اپنا حساب آپ نے خود دینا ہے۔ خدا کے لیے اپنا عقیدہ وہ بنائیے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ ہم آپ کی منت ہی کر سکتے ہیں، کوئی دشمنی نہیں ہے ہمیں آپ کے ساتھ، ہم داعی ہیں، داعی، اور داعی کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ سامعین کے لیے اس کے دل میں شفقت کا جذبہ ہوتا ہے۔ داعی کی پہلی صفت یہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ موعظۃ الحسنہ کا یہی معنی ہے نا، موعظۃ الحسنہ، کہ داعی کے دل میں شفقت کا جذبہ، رگڑا لگانا، زج کرنا، ہٹ کرنا، گالی دینا، سختی کرنا، اس کا فائدہ کو نہیں ہوتا۔ مقصد ہے سمجھانا۔ خدا کے لیے میں منت کر رہا ہوں لوگوں کی، علماء نے تو نہیں سمجھنا، اس لیے نہیں سمجھنا کہ علماء کو سارا پتہ ہے، علماء سارا جانتے ہیں، انہوں نے چاننے، وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں۔
آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا بھئی ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور وہ عمران خان کی حکومت ثابت کر رہے ہیں قرآن سے. زادہ بسطتاً فی العلم والجسم، کہ حکومت امارت کرنے کا حق اسے حاصل ہے جس کا جسم سڈول ہو، سخت ہو، اچھا ہو، بھاگ سکتا ہو، ایسا ہو. تو یہ بیان کرنے کے بعد مولانا کہتے ہیں ہن تسی دسو بے مولانا فضل الرحمان دا جسم ٹھیک ہے کہ عمران خان دا ٹھیک ہے؟ انا للہ انا الیہ. یہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے دوست ہیں یہ تو میرے جملے کو نہیں سمجھیں گے، لیکن جملہ پنجابی میں کہوں گا، دعا کرو اللہ کرے مولوی بگڑے نہیں، مولوی بگڑے نہیں. یہ بگڑے ہے بڑا بھیڑا. زمن بر صوفیو ملا سلامے. علامہ اقبال کہتا ہے ملا اور صوفی کو میرا سلام پہنچے، ان کے ذریعے ہمیں دین پہنچا. ولے تعویل شان، ولے تعویل شان در حیرت انداخت، خداو جبرائیلو مصطفیٰ را. علامہ اقبال کہتا ہے لیکن جب ملا تعویل کرتا ہے نا قرآن میں تو خدا بھی حیران ہو جاتا ہے، جبریل بھی حیران ہو جاتا ہے اور مصطفیٰ بھی حیران ہو جاتا ہے جب یہ تعویلیں کرتا ہے. اللہ دی قسم ہے قرآن دی آیتاں نو خرات تے چڑھ دیندا، خرات پہ چڑھا دیتا ہے. علماء کو سارا پتہ ہے، جو عوام ہے نا غلط فہمی میں مبتلا ہے، جنہیں کہا گیا ہے کہ وہ بت پوجتے تھے. جب قرآن اتر رہا تھا تو وہ لوگ بتوں کے پجاری تھے، اور قرآن جو منع کرتا ہے کہ غیر اللہ کو نہ پکارو وہ سنتے نہیں ہیں، اس سے مراد بت ہیں. اور یہ تمہیں کہا گیا ہے کہ جہاں من دون اللہ آئے تو من دون اللہ سے بت مراد ہوتے ہیں. خدا کے لیے سورت مائدہ کی آیت نمبر 116 کو ہر قسم کی دھڑے بندی سے ہٹ کر خدا کے لیے پڑھیے، اور جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے پڑھیے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو لوگوں سے کہہ کے آیا تھا، کیا تو لوگوں سے یہ کہہ کے آیا تھا؟ یہ عیسائی کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عیسیٰ کہہ کے گئے تھے کہ میری نظر و نیاز دینا، میرے سجدے کرنا، مجھے پکارنا. کیا تو لوگوں سے کہہ کے آیا تھا اتخذونی، کہ بنا لو مجھے، و امیہ، اور میری ماں کو، الہین، دو الہ، من دون اللہ، اللہ کے سوا. خدا کے لیے غور کیجئے، یہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ بت ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ معاذ اللہ الیاذ باللہ بت ہیں. تمہیں اتنی حیا نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے کہ وہ بت پوجتے تھے؟ اور قرآن غیر اللہ کی پوجا پاٹ سے منع کرتا ہے تو اس سے مراد بت ہوتے ہیں، اور جہاں قرآن میں من دون اللہ آ جائے من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں. یہاں من دون اللہ آیا ہے کس کے بارے میں آیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیا ہے. یہاں من دون اللہ آیا ہے کس کے بارے میں آیا ہے؟ مائی مریم کے بارے میں آیا ہے. کیا تو لوگوں سے کہہ کے آیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ ایک جگہ اور دیکھتے ہیں جی. صفحہ نمبر ہے 173. صفحہ نمبر 173.
سورت کا نام ہے التوبہ۔ سورت کا نام ہے سورت التوبہ اور اس کی آیت نمبر ہے 30۔ سورت التوبہ کی آیت نمبر 30۔ جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں وہ قرآن پاک کھولیں جی، اور قرآن پاک کھول کے سورت التوبہ کی آیت نمبر 30 اسے پڑھیں جی ایک دفعہ۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں ان کی بالکل آخری سطر کا آخری لفظ ہے جی، وہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے جی۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ آیت نمبر 31 ہیں، آیت نمبر 31۔ اتخذوا احبارهم، بنا لیا انہوں نے یعنی عیسائیوں نے، احبارہم، احبار جمع حبر کی، حبر بہت بڑا عالم، علامہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ بدنام لفظ ہو گیا ہے، ورنہ کہتے علامہ ہی کوئی ہیں۔ اب ہمارے پاکستان میں وٹا پٹو تے تھلو علامہ نکل آندا، ہر بندہ خطیب ہے اور ہر بندہ علامہ ہے، تقریر بھی بڑی سستی ہو گئی ہے، اور علامہ کا لقب بھی۔ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک لغت کی کتاب ہے ظریف اللغات، ظریف اللغات المعروف بھی کھچ لغت، ظریف اللغات چھپی نہیں ہے وہ، ظریف اللغات المعروف بھی کھچ لغت۔ تو وہ اس میں بڑی عجیب عجیب باتیں حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کھڑکی کو کھڑکی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کھڑکتی رہتی ہے۔ رومال کو رومال کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے منہ پوچھا جاتا ہے۔ بچے کو بال کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بال اندر کرتا رہتا ہے۔ اور بال دا تو ان کوئی پتہ نہیں ہو۔ تو وہ بلی کو بلی کیوں کہتے ہیں؟ یہ چوہوں کے بل تاڑ کے رکھتی ہے۔ بھینس کو بھینس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بے حس ہوتی ہے۔ تو حضرت نیلوی صاحب کہتے ہیں یہ علامہ نہیں علماء، علامہ نہیں علماء۔ تو احبار حبر بڑا عالم، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، رہبان گدی نشین پیر، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو اربابن، رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح بیٹے مریم کو بھی۔ ہاں جی، من دون اللہ کا لفظ آ گیا جی، کس کے ساتھ؟ احبار، رہبان۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ بیان کرتے پھرتے ہیں کہ من دون اللہ جہاں آتا ہے وہاں سے بت مراد ہوتے ہیں، بتوں کے بارے میں آتا ہے۔ وما امروا، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا، لیعبدوا الہا واحدا، کہ وہ عبادت کریں صرف ایک معبود کی۔ کیوں؟ لا الہ الا ہو، اس لیے کہ اس کے سوا الہ اور معبود ہو کوئی نہیں۔ میں سورت نوح کا حوالہ آپ کو لکھوا چکا ہوں، جو آیت نمبر 24 ہے نا جی، میں نے پہلے لکھوایا سورت نوح آیت نمبر 24۔
لا تذرن آلیہتکم ولا تذرن ودن ولا سوان، وہاں 5 بزرگوں کے نام ذکر کیے جی، اسماء رجال صالحین، نیک بندوں کے وہ نام ہیں، نیک بندوں کے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا تو ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو 5 ہیں جن کو حضرت نوح کی قوم اپنا معبود مانتی تھی، یہ بت تھے، یہ نیک آدمی تھے، نیک آدمیوں کی پوجا کی گئی جی۔ تھوڑا سا آگے آئیں جی، یہ دیکھیں جی سورہ سبا کی آیت نمبر 40۔ ہاں صفحہ نمبر ہے 391، 391۔ سورہ سبا ہے جی، سورہ سبا 22واں پارہ آیت نمبر 40۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ اکٹھا کرے گا ان سب کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر کہے گا فرشتوں سے، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری پوجا پاٹ کیا کرتے تھے؟ یہ تمہیں پکارا کرتے تھے، تمہاری پوجا پاٹ کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ فرشتوں کو پکارا گیا، فرشتوں کی عبادت کی گئی۔ آج بھی کئی لوگ تعویذ لکھتے ہیں تو اس کے چاروں کونوں پہ یا جبریل یا میکائیل یا عزرائیل یا اسرافیل لکھتے ہیں۔ قالو، فرشتے جواب میں کہیں گے، سبحانکا، تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہمارا کارساز تھا ان کے سوا، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ بڑوے عبادت کرتے تھے کس کی؟ جنوں کی، بل کانوا یعبدون الجن، تو جنوں کی عبادت کی گئی، فرشتوں کی عبادت کی گئی، ابلیس کی پوجا پاٹ کی گئی۔ سورۃ ابراہیم پڑھیں آپ، سورۃ ابراہیم اس کی آیت نمبر 21 ہے۔ تھوڑی سی اس پر تھوڑی سی بحث رہ گئی ہے، یہ ہم پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ کہ الہ کا معنی کیا ہے، کل کے سبق میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ دے بھائی اذان۔